السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 6-7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ حلت و حرمت کے احکام سے مقصد جو تھا، حلت و حرمت کے احکام سے مقصد تھا کہ نفس کی طہارت۔ اب جسم کی طہارت کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں وضو، تیمم اور غسل جنابت کا ذکر آیا ہے۔ تیمم اور غسل جنابت کے متعلق احادیث آپ پہلے سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 اور 4 کے تحت کی تفسیر میں آپ سن چکی ہیں، اور جس نے نہیں سنی وہ سن سکتا ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 اور 4 میں۔ وضو اور طہارت کے متعلق چند حدیثیں بتانا چاہتی ہوں۔ پہلی حدیث ہے وضو کے متعلق احکام۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، پھر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا، پھر دائنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر ایک ہی بار سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، پھر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا، پھر تحیت الوضو کی 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو، یعنی بڑی دل جمعی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ جیسے میں نے وضو کیا ہے ایسے ہی کوئی وضو کرے، اور پھر 2 رکعتیں جو ہیں تحیت الوضو پڑھ لے اور اس کے دل میں کوئی بھی دنیاوی خیال نہیں ہو، تو اس کے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب جو ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں انشاءاللہ، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے
تو کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جس بہن کو یہ دعا یاد نہیں ہے وہ اس دعا کو یاد رکھ لے، کر لے۔ تو جتنے بھی گندے اور ناپاک جن ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو حمام میں جاتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنیوں سے اور ناپاک جنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بخاری۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت یعنی پیخانہ کرنے کے لیے آئے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے، یعنی قضائے حاجت کے لیے آئے، اپنی قضا پوری کرنے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے حمام میں آئے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے، منہ قبلے کی طرف نہ ہو کہ وہ پیشاب کر رہا ہو اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، ایسا نہ کرے، بلکہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرے۔ بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی باغ پر سے گزرے، وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہیں کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ چغلی کھاتا پھرتا تھا، چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی جو تھی منگوائی، ایک درخت سے ٹہنی توڑی، اس کے دو ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ وہ ٹہنی جو تھی دونوں قبروں میں ایک ٹہنی، ایک اس میں اور ایک اس میں آپ نے لگا دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، جب تک یہ سوکھیں گی نہیں، یہ ٹہنی سوکھے گی نہیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کچھ کمی کر دے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں، جو کھڑا ہوا پانی ہے جاری نہیں ہے، اس میں پیشاب نہ کرے اور اس پانی سے نہائے بھی نہیں، لیکن بہتا ہوا پانی جیسے سمندر کا پانی ہے، بہہ رہا ہے، نہر جاری ہے، اس میں پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ حصے میں پانی کھڑا ہوا ہے اس میں پیشاب نہ کرے اور اس میں نہائے بھی مت۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو حدث ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ حضرموت کے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، ہوا کا خارج ہونا۔ اگر کسی کی ہوا خارج ہو گئی ہے اور وہ وضو سے تھا تو ہوا خارج ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب چاہیے کہ اس کو وضو کرے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ بخاری۔ یا اگر وضو کے بعد اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا پھر نماز میں کھڑا ہو گیا تھا اور نماز پڑھتے وقت ہوا خارج ہو گئی ہے تو وہ نماز کو توڑ دے اور جا کر وضو کرے اور وضو کر کے دوبارہ پوری نماز پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے 5 مد تک پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے اور 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، غسل بھی کر لیا کرتے تھے۔ کتنے؟ 1 سا پانی سے لے کر 5 مد تک پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے اور 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری مزی بہت نکلتی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کی اور مقداد بن اسود سے کہا، تم جا کر پوچھو۔ مقداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس میں وضو ہے، جس کی مزی نکلتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، اس سے وضو اس کے اوپر ضروری ہے۔ بخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن بھر جگہ جو تھی وہ خشک چھوڑ دی، خشک رہ گئی، اس کی ناخن جتنی جگہ خشک رہ گئی، پانی نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اسے فرمایا، واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ چنانچہ وہ شخص دوبارہ واپس گیا، پھر وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں پایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا
اور ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلند آواز سے پکارا ویل للاعقاب من النار، یعنی ان خشک ایڑیوں کے لیے بربادی ہے، یعنی اچھی طرح سے وضو کرو اور جس کی ایڑی ذرا سی بھی خشک رہ گئی، پانی نہیں پہنچا، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے وضو مکمل کرو، آپ نے فرمایا وضو مکمل کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے مسواک کر رہے تھے، آپ کے حلق سے، آپ حلق میں یعنی حلق کے اوپر تک آپ کر رہے تھے اور آپ کے منہ سے آ کی آواز آ رہی تھی اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا آپ قے کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ بخاری۔ عروہ بن مغیرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے تھے، میں جھکا کہ آپ کے موزے اتار دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، میں نے انہیں باوضو پہنا ہے، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ بخاری۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے۔ بخاری۔ واضح رہے کہ اس آیت میں جن اعضاء کے دھونے کا ذکر آیا ہے ان کو دھونا فرض ہے، یا بالفاظ دیگر وہ وضو کے فرائض ہیں جن کے بغیر وضو ناتمام رہتا ہے، اور وہ یہ ہیں اپنے چہرے کو دھونا، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، اور کوہنیاں اس میں شامل ہیں، اپنے سر کا مسح کرنا، اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، اور ٹخنے ان میں شامل ہیں۔ قرآن میں ان اعضاء کو دھونے یا سر کے مسح کی اجمالی کیفیت بیان ہوئی ہے، جس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کو احادیث سے ملتی ہے۔ ایسی کچھ احادیث بیان کر دی گئی ہیں جن سے وضو کی سنتیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی ایسے افعال جو صرف آپ کی سنت سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند افعال کا ذکر بعض حدیثوں میں آ چکا ہے، باقی افعال جو ہیں یا مذکورہ افعال کی کچھ مزید وضاحت میں کرتی ہوں۔ نمبر 1، وضو کی ابتدا میں سب سے پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا اور ناک جھاڑنا، وضو سے پہلے یا ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے وقت مسواک کرنا، ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، منہ دھوتے وقت داڑھی اگر گھنی ہو تو بالوں میں خلال کرنا، یہ مردوں کے لیے، اور ہلکی ہو تو جڑوں تک دھونا۔ سر کے مسح کی ترکیب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک لے جائے، پھر اسی طرح واپس لے کے آئے۔ سر کے مسح کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کرنا بھی مسنون ہے۔ جن اعضاء کو دھونے کا قرآن میں ذکر ہے انہیں ایک بار دھونے سے بھی فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار دھو لیا، جیسا کہ آپ نے قرآن مجید میں ابھی اس آیت میں آپ پڑھ رہی ہیں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر کا مسح کرو۔ چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک، اور سر کا مسح کرنا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو اور اپنے سر کا مسح کرو۔ سر کو دھونا نہیں ہے وضو کرتے وقت، بلکہ مسح کرنا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو جن اعضاء کو دھونے کا قرآن میں ذکر ہے، اس آیت میں ذکر ہے، انہیں ایک بار دھونے سے بھی فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار سب دھو لیا تو فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور سنت یہ ہے کہ انہیں 2 بار یا 3 بار دھویا جائے۔ اگر 2 بار دھو لیں گے تو سنت ہو جائے گی، اور اگر 3 بار دھو لیں گے تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی بار دھویا ہے تو یہ فرض ہے اور دھونا ضروری ہے۔ ایک بار بھی دھو لیا تو بھی کافی ہے، 3 بار دھونا افضل ہے۔
اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی 3 بار افضل، اور 3 بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے، تعدی ہے، حد سے گزرنا ہے۔ اسی طریقے سے پہلا دایاں ہاتھ دھویا جائے، پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے، پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے۔ اسی طرح پاؤں میں بھی یہی ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ پہلے بایاں دھو لیا پھر دایاں دھو لیا، نہیں، ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے، ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے، دائیں سے شروع کرنا اور اسے ترجیح دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہوگا تو وہ قبول ہوگا، اور اگر ہم نے اپنی منمانی کی اور دین میں اس کو دیکھا اس کو دیکھا، اس سے سنی اس سے سنی، ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا اور اس کو دین کہا، تو وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سنت ہے، یا آپ پر جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے قرآن مجید کے اندر یا سنت سے ثابت ہے، وہ دین ہے۔ ہر نماز کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ بہت ساری بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے نئے سرے سے، یعنی میں باوضو بھی ہوں پھر بھی وضو کرنا مجھے ضروری ہے، تو ہر نماز کے لیے نئے سرے سے نیا وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ ایک ہی وضو سے، یعنی اگر حدث نہ ہو، ہوا خارج نہیں ہوئی ہے، آپ نے وضو کیا ہوا ہے اور آپ کو پیشاب وغیرہ نہیں آیا ہے، آپ لیٹرین نہیں گئی ہیں اپنی قضاء حاجت کے لیے، اور آپ کو کوئی ایسی تنگی نہیں ہوئی ہے، تو آپ کا وضو ہے اور آپ اس سے نماز پڑھ سکتی ہیں، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہیں ایک ہی وضو کے ساتھ۔ سفر میں ایک وضو کر کے موزے یا جرابے پہننے کے بعد ان پر 3 دن تک مسح کیا جا سکتا ہے، اور حضر میں اس کی مدت صرف 1 دن ہے۔ یعنی اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیے وضو کرنے کے فوراً بعد، اب آپ سفر میں ہیں تو 3 دن تک آپ وضو کرتے وقت اپنے پیروں پر مسح کریں گی، موزہ نہیں اتاریں گی، شرابے نہیں اتاریں گی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن بتائے ہیں کہ 3 دن اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے، سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کے اوپر مسح کرنا ہے، اور الٹے ہاتھ سے الٹے پیر کے اوپر، الٹے موزوں کے اوپر جو پہنے ہوئے ہیں ان کے اوپر مسح کرنا ہے، پیر کے نیچے مسح نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، اپنی چاروں انگلیاں اپنے پیروں سے لے کر، انگلیوں سے لے کر اوپر بس مسح کرنا ہے، اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر مسح کرنا ہے 3 دن تک مسافر کے لیے۔ اور جو اپنے گھر میں مقیم ہے، حضر میں ہے اور وہ سفر میں نہیں ہے، اور اس نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، تو اس کے اوپر 1 دن یعنی 24 گھنٹے اس کے، اگر نماز کا ٹائم ہے اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وضو کر کے سیدھے ہاتھ سے بس 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹے ہیں اس کے واسطے، یعنی فجر کی نماز کے ٹائم، اگر میں مثال دے رہی ہوں، اگر فجر کی نماز کے ٹائم آپ نے وضو کیا ہے اور پھر موزے پہن لیے، تو پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، چاش کی نماز پڑھنی ہے، اشراق کی نماز پڑھنی ہے، تو پھر آپ وضو کر رہی ہیں، اور کر کے پھر آپ نے سیدھے ہاتھ سے اپنی انگلیوں سے لے کر، سیدھے ہاتھ کو اوپر کی، پیر کی اوپر کی انگلیوں سے لے کے آپ نے اپنے ٹخنے تک یعنی اوپر تک اس سے ہاتھ سے مسح کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بائیں پیر پر بائیں ہاتھ سے مسح کرنا ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن ہے، یعنی 24 گھنٹے 1 دن ہے۔ اگر کوئی عضو یعنی جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ زخمی ہے، ہاتھ زخمی ہے یا پیر زخمی ہے، اور اس پر پانی ڈلے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں مرض جو ہے بڑھ نہ جائے، تو اس واسطے اگر کوئی عضو زخمی ہو گیا ہے جسے دھونے سے نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس پر پٹی باندھ پر اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، پاؤں کے دھونے میں انسان کو اچھی طرح سے پیروں کو دھونا چاہیے۔ جب وہ دھوئیں تو پیروں سے، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للاعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ،
اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ ما جعل اللہ علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، تمہاری مجبوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تمہیں رخصتیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ مثلا جس مریض کو پانی کے استعمال سے تکلیف کا یا تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے خواہ حدث اصغر یعنی ہوا خارج ہوئی ہو، لاحق ہو، یا حدث اکبر یعنی اگر جنبی ہو گیا ہے یا احتلام کی صورت ہو گئی ہے، احتلام ہو گیا ہے، تو وہ وضو یا غسل کی بجائے تیمم کر سکتا ہے۔ اور اس کی تفسیر آپ سورۃ نساء میں سن سکتی ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ یا ایسا مسافر جسے وضو یا غسل کے لیے پانی مل ہی نہیں رہا، اس کے لیے بھی یہی رعایت ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اتمام نعمت اسی شکل میں ہو سکتی ہے کہ نفس کی پاکیزگی کے احکام کے ساتھ ساتھ جسم کی پاکیزگی کے احکام بھی دیے جائیں۔ ایک مسلمان کے لیے جسم کی صفائی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی نفس کی پاکیزگی اور صفائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جسمانی صفائی ایمان کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان ہے۔ جسمانی صفائی ایمان کا حصہ، فرمایا آدھا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اسلام سے پہلے، قبائلی عصبتیوں نے تمہیں عداوتوں اور لڑائیوں میں پھنسا کر تمہاری زندگی تم پر حرام کر دی تھی، اور تم ان حالات سے نجات کی راہ سوچتے رہتے تھے، مگر ایسی کوئی راہ تمہیں نظر نہیں آتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر پے در پے کئی احسانات کیے، تمہیں اسلام کی توفیق بخشی، پھر اسی اسلام کی وجہ سے تمہاری پرانی اور مسلسل عداوتوں کا خاتمہ کر کے تم کو ایک دوسرے کا مونس اور غمخوار اور بھائی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے انہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے کہ انہیں یہ عظیم الشان دین عطا فرما دیا، نبی علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا، اور جو ان سے یہ عہد و پیمان لیا کہ وہ آپ کی بیعت کریں گے، اتباع و اطاعت بجا لائیں گے، تائید و حمایت کریں گے، دست و بازو بن جائیں گے، اور آپ کے دین سے نہ صرف خود وابستہ ہو جائیں گے بلکہ اسے آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ ان تمام نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، یعنی وہ بیعت ہوئی تھی جو مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کیا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کر رکھی تھی کہ ہم اپنی خوشی اور ناخوشی، تنگی اور آسانی میں بھی، اور خود پر دوسروں کو ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور صاحب امر لوگوں سے ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ سورۃ الحدید۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تم کو بلا رہے ہیں
کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے اس کا پختہ عہد بھی لے چکا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہودیوں کو اس عہد و پیمان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے لائے ہوئے دین و شریعت کو تسلیم کرنے کے بارے میں لیا گیا تھا۔ اس قول کو علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ ترغیب و تاکید ہے کہ ہر حال میں اللہ کے ڈر اور خوف کو پیش نظر رکھا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ وہ ذات گرامی تو وہ ہے علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے بھیدوں اور دلوں کی دھڑکنوں تک سے اللہ رب العالمین خوب آگاہ ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔